بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹراجر فواد وسیم۔ بہت سے دوستوں کا اصرار تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی سیاسی زندگی پر نجوم کی روح سے کچھ بات کی جائے، یا یوں کہیے کہ جو موجودہ پلانر پوزیشن ہے وہ نواز شریف کو کس طرف لے کے جا رہی ہے۔ موجودہ حالات کو دیکھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ میاں صاحب کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے، اس وقت کی جو پلانر پوزیشن ہے اس پر پہلے غور کیا جائے۔ میاں صاحب کی ڈیٹ آف برتھ 25 دسمبر 1949 ہے، اور اس وقت کی جو پلانر پوزیشن ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ مون جو ایکویریس میں، جسے ہم مون راشی کہتے ہیں ویدک اسٹرالوجی میں، تو مون جہاں پہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے وہ راشی کہلاتی ہے، وہ سائن فکس ہو جاتا ہے مون وہاں پہ۔ باقی سارے سٹار جو ان سے وہ ٹرانزٹ کرتے ہیں، مون بھی کرتا ہے لیکن وہ راشی کہلاتی ہے۔ اسی طرح ایکویریس کا مالک زحل جو بالکل راشی کے 7ویں گھر میں الٹا، منگل ایکویریس سے 8ویں گھر میں، ساتھ اس کے کیت، سورج اور عطارد جو راشی کے بالکل 11ویں گھر میں، عطارد وبال کا، مشتری راشی سے 12ویں گھر میں، وہ بھی وبال کی، اور ساتھ زورا راشی سے دوسرے گھر میں۔ اب ان تمام پلانر پوزیشن کو اگر دیکھا جائے، ان پر غور کیا جائے، تو مون کا ایکویریس میں ہونا، زحل کے گھر میں ہونا کوئی اچھا سائن نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مون ایموشنل، انسان کے جذبات کو ابھارتا ہے، وہ بہت زیادہ ابھارتا ہے۔ مون کو وہاں جا کے ویسے ہی سائن اس کا اچھا نہیں ہے، اور اوپر سے زحل دیکھ رہا ہے۔ اچھا، جو 11واں گھر ہوتا ہے نا، وہ آسمید، لاب، جیسے 10واں گھر حکومت کا ہوتا ہے، اسی طرح 11واں گھر پارلیمنٹ کا بھی ہوتا ہے۔ مون جب 11ویں گھر میں آتا ہے، زحل کے گھروں میں آتا ہے، تو وہ جذبات کو اتنا کو ابھارتا ہے کہ انسان کا من جو ہے نا، وہ اتنا کو بہکتا ہے کہ وہ دیکھتا ہی نہیں ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ خواہشات کا جو ہے نا جال، وہ پھیلتے ہی چلا جاتا ہے۔ اور میاں صاحب کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہی ہوا ہے، بلکہ زیادہ تر۔ اب زحل کا 7ویں گھر میں ہونا راشی سے، اور 5ویں کا، 5واں گھر اولاد کا، علم کا، دوستوں کا۔ میاں صاحب کے جو جذبات وہ صرف اولاد اور دوستوں کے لیے تھے، باقی کسی کے لیے نہیں تھے۔ میاں صاحب جذبات میں، محبت میں، اولاد کی محبت میں اتنے گندے ہو گئے کہ انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اور میاں صاحب کو جب سیاست کا آغاز اگر ہم دیکھتے ہیں، تو میاں صاحب کو کوئی سٹرگل نہیں کرنی پڑی سیاست کی۔ میاں صاحب اچانک آ گئے، بلکہ لائے گئے، اور دیکھتے دیکھتے یہ بالکل ایک بلند و بالا مقام پر پہنچ گئے۔ لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے جیسے ان کو راستے صاف کر کے دیے گئے، ان کو اقتدار دیا گیا، یہ 2.5 سے 3 سال جو انسان اپنے اقتدار کو 5 سال پورے نہیں کر سکے، بلکہ 2.5 اور 3 سال میں ان کا اقتدار جو انسان ہے وہ اپنے اختتام کی طرف گیا۔ بلکہ یوں کہیے کہ میاں صاحب اپنے اقتدار کو خود اختتام کی طرف لے جاتے گئے ہیں۔ میاں صاحب نے جو ایلیگیشن اس وقت جو موجودہ چل رہے ہیں وہ بالکل بے معنی نہیں ہے۔ میاں صاحب نے اپنی جتنا بھی مال بنایا وہ سیاست کی آڑ میں بنایا، اقتدار میں آ کر بنایا۔ اور دوسرا، میاں صاحب نے سوچا ہی نہیں کہ مقافات عمل بھی آنا ہے۔ اب فوج کے ساتھ میاں صاحب کی جو انبن رہی ہے، اور جو موجودہ صورتحال اب بھی چل رہی ہے، وہ بہت سنگین ہے۔ جو موجودہ صورتحال ہے، وہ منگل کا 8ویں ہونا، راشی سے 8ویں ہونا، میاں صاحب کی فوج سے کبھی بھی نہیں بن سکتی تھی۔ اور لیکن دیکھو، تعجب کی بات ہے کہ فوج نے بار بار اسی شخص پہ اعتماد کیا۔ یہ میاں صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ فوج نے اسی پہ اعتماد کیا۔ اب
دیکھنا یہ ہے کہ جو میاں صاحب کی جو سیاسی لڑائی چل رہی ہے، جو سٹار پوزیشن ہے، وہ اتنے نازک مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اب یہ اپنے فائنل راؤنڈ کی طرف جا رہی ہے۔ اور میاں صاحب کی جو موجودہ صورتحال ہے، پلانٹ پوزیشن، میاں صاحب کو راشی سے باہر میں زور کا مطلب ہے کہ میاں صاحب کو 60 کا پہلا فیس لگ چکا ہے، اس لیے میاں صاحب بغیر سوچے سمجھے منہ میں آ رہا ہے وہ کہتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ کہنا بجا نہ ہوگا کہ یہ میاں صاحب کی زندگی کی آخری 60 ہے۔ اس میں میاں صاحب جو بھی کرنے جا رہے ہیں وہ اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے بالکل ایک ایسا بیج بو کے جا رہے ہیں جو اچھا نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس میں میاں صاحب کو ریلیف ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ دیکھیں، بعض اسٹرالوجر کہتے ہیں کہ 60 جو سی ہے وہ افضول چاہے اپنے گھر کا ہو، باہر میں گھر میں ہو، تو وہ 60 کچھ نہیں کہتی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ 60 ہوتی ہے، وہ کہتی ہے۔ جیسے ہی زول باہر میں گھر میں، راشی سے باہر میں گھر میں آتا ہے، وہ انسان کی اصل اوقات اس کی باہر لے آتا ہے، اور وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں لوگ، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یا پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے، کہ میاں صاحب جس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے میاں صاحب کو صرف اپنا مال، اپنی آسائشیں، یہی سب کچھ، اولاد عزیز ہے، وطن ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میاں صاحب کو آنے والے جو حالات ہیں وہ دن بدن سخت ہوتے جائیں گے، مشکل ہوتے جائیں گے میاں صاحب کے لیے۔ ہاں، دسمبر پہ جا کے میاں صاحب کسی مسلم ممالک میں چلے جائیں انگلینڈ سے، لیکن وہاں جا کے ان کو کوئی امید نظر آئے گی، لیکن وہ امید ناامیدی میں بدل جائے گی۔ میاں صاحب کے لیے آنے والا وقت جو ان سے ہے مزید برا ہے۔ میاں صاحب یہ جو انہوں نے بیماری کا جو ایک پلانٹڈ بیماری تھی، وہ بیماری نہیں، لیکن آگے چل کے میاں صاحب کو ایک جنرل بیماری جس میں میاں صاحب کی شریان بھی پڑ سکتی ہے، میاں صاحب کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، میاں صاحب کو اتنا کہ ذہنی تناؤ وہ آگے جا کے پیدا ہونا ہے کہ میاں صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا کہ میاں صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں۔ لہذا میاں صاحب یا تو بالکل ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں گے، یا پھر لمبی جیل کی یاترا ہے، آگے اور ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔